زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، زمانہ گواہ ہے کہ نئے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ اس ایپیسوڈ میں ناظرین ہم ملکی حالات کے حوالے سے بات کریں گے، جس میں سندھ کی صورتحال، عمران خان اور طاہر القادری صاحب کا مارچ اور پاکستان کے اوپر ڈرون حملہ جو کہ CIA نے کہا ہے کہ ہم پھر بھی کریں گے، اس حوالے سے ہماری بات چیت چلے گی۔ اسٹوڈیو میں میرے پاس موجود ہیں جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، آپ ناظم نشر و اشاعت ہیں تنظیم اسلامی کے اور اس پروگرام کے مستقل تجزیہ نگار ہیں۔ بیگ صاحب، سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں سندھ کی۔ سندھ میں ایک تبدیلی آئی جو کہ ان ہاؤس تبدیلی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک وزیر اعلیٰ کو تبدیل کیا گیا اور اسی پارٹی کا دوسرا وزیر اعلیٰ آ گیا۔ آپ کے خیال میں اس تبدیلی کی کیا وجہ سب سے بڑی ہو سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف امیر صاحب، میرے خیال میں اس تبدیلی کی اگر اصل وجہ میں بیان کر دوں تو وہ یہ ہے کہ گزشتہ 8 سال سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے پیپلز پارٹی، اور صوبے کے حالات بدتر سے بدتر ہوئے چلے جا رہے تھے۔ ٹھیک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کو ایک نفسیاتی طور پر ان کا رخ بدلنے کے لیے کہ ہم نے ایک آدمی کام نہیں صحیح طور پر کر رہا تھا، صوبے کے حالات کو بہتر نہیں کر رہا تھا، تو ہم نے یہ تبدیلی کی ہے اور ایک بورے شاہ کو بدل کر ایک جوان سال ہم شاہ لے آئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کراچی میں جو مسائل بہت ہی مسائل ہیں کراچی میں، صفائی، صحت و صفائی کا مسئلہ، امن و امان کا مسئلہ، پھر جو رینجر سے دہشت گردی کا مسئلہ، بہت سے مسائل میں کراچی اس وقت، کراچی سے جو فلائٹ ہو رہی ہے اس کی سرمایہ کی، اس کا مسئلہ، بہت سے مسئلے کراچی سے درپیش تھے۔ تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کیونکہ انتخابات آنے والے تھے اور امیج بہت برا بنا ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی 8 سال میں کچھ نہیں کر سکی، تو بورے شاہ صاحب کو، قائم علی شاہ کو قربانی کا بکرا بنا کر عوام کو ایک تاثر دیا گیا ہے کہ اصل میں یہ برا شخص کچھ نہیں کر پا رہا تھا، اب ہم ایک جوان آدمی، ایک جوان شاہ لے آئے ہیں، اب حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں گے، اور اس کو بنیاد بنا کر اگلے انتخابات میں وہ ووٹ لینے کی کوشش کریں گے کہ پہلے تو اس لیے بہتری نہ آ سکی کہ ایک ایسا شخص جس کی عمر 80 سال سے تھی اور وہ ہم نے اس کو آزمایا وہ کچھ نہ، اب ایک نیا شخص آیا ہے اور یہ جو ہے وہ انقلابی اقدامات کرے گا، تو ایک نفسیاتی سا ڈوز دی ہے سندھ کے عوام کو پیپلز پارٹی نے۔ بیگ صاحب، اس میں اختلاف اس لحاظ سے کروں گا کہ دیکھیں 8 سال کسی بندے کی نااہلی یا جسے کہیں نالائکی کا تو 1 سال میں پتہ چل جاتا ہے۔ یہ 8 سال تو انہوں نے ان کو لٹکا کے رکھا نا ان بزرگوں کو، اور یہ یعنی کہ یہ دلیل سمجھ نہیں آتی کہ اب انہوں نے کیا ہے چینج، حالانکہ 8 سال میں جتنا وہ لوز کر چکے ہیں اپنی جو بھی جسے کہیں کہ اپنی سینکٹیٹی لوز کر چکے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ گورنر ابھی تک چل رہا ہے، ورلڈ ریکارڈ قائم ہو گیا، وہ بھی کراچی کا ہے۔ اگر یہی بات ہوتی کہ جناب کوئی تبدیلی اس طرح کی جائے یا فلاں کیا جائے تو پھر گورنر صاحب کی بھی نااہلی اسی طرح ثابت ہے کہ وہ کون سا کوئی ان کے ہوتے ہوئے کیا خیر برآمد ہو گیا، تو کوئی اور کہانی ہے۔ بیگ صاحب، میرے خیال میں یہ وجہ نہیں بنتی۔ نہیں، اصل میں گورنر کا تو یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ عوامی سطح پر وہ، بلکہ میڈیا کے حوالے سے قائم علی شاہ صاحب ایک مذاق کا ایک آئیکن بن گئے ہوئے تھے۔ ان کا سونا، ان کی لوز ٹاک، یہ ایک طریقے ہوتے ہیں میڈیا کی اٹریکشن حاصل کرنے کے، اس کے تو وہ جسے کہتے ہیں اس میں تو وہ آگے ہوئے تھے اور میڈیا ان کی ہر حرکت پہ مذاق اڑاتا تھا، یہ تو بات ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ پہلے آصف زرداری فرنٹ پہ تھے،
آصف زرداری پیپلز پارٹی میں فرنٹ پر تھے. جب سے وہ فرار کا لفظ استعمال کرنا چاہیے میرے خیال میں، جب سے وہ ملک سے فرار ہوئے ہیں، انہوں نے فوج کے خلاف کچھ باتیں کی اور پھر خطرہ محسوس کیا اور ملک سے فرار ہو گئے، تو بلاول بھٹو جو ہیں وہ کچھ عرصے سے فرنٹ پہ آئے ہیں. تو یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ چینج جو ہے یہ بلاول بھٹو جو ہے وہ لے کر آئے ہیں، اس امید پر کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ میں خود بھی ایک نوجوان ہوں اور ایک نوجوان کو سامنے لایا ہوں. یعنی لوگوں کو تاثر دینے، نوجوان نہیں ہے جو وزیر اعلیٰ جو نئے بنے ہیں، مراد جوان تو ہیں بہرحال، برے تو نہیں ہیں. تو یہ ایک عوام کو تاثر دینے کی کوشش ہے. دیکھیں ہمارے ہاں ہمیشہ یہ سمجھا گیا ہے لیڈروں کی طرف سے کہ عوام تو کالعدام ہیں، ان کا کیا ہے، ان کو جس طرف لگائیں گے وہ لگ جائیں گے. تو یہ کوشش، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کامیاب ہوگا یہ معاملہ، لیکن یہ کوشش ہے لوگوں کو کہ نفسیاتی طور پر لوگوں کو ایک امیج دینے کی، ایک نئے پن کا. آپ نے دیکھا انہوں نے آتے ہی کچھ چینجز بھی کیے ہیں، پروٹوکول کا معاملہ کیا ہے، افسران پہ ڈیوٹی لگائی ہے ایک دم. یہ تو ہر نیا افسر آ کے جو ہے کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی دکھاتا ہے. پرانے شاہ صاحب نے کچھ نہیں کیا تھا، وہ آ کر بیٹھ جاتے تھے. دیکھیں وہ ڈائریکٹ، جسے کہتے ہیں نا کہ وہ ڈائریکٹ پپٹ لگتے تھے. پیچھے جو ان کے چیئرمین ہیں اور کو چیئرمین جو ہیں ان کے ڈائریکٹ پپٹ تھے، ان کی اپنی کچھ سینگ نظر نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے جی، جو وہاں سے آ گیا بس ویسے کرنا ہے، چاہے کوئی تنقید ہو چاہے کچھ بھی ہو. اب یہ تبدیلی جو ہوئی ہے، کیا اس تبدیلی کا کوئی تعلق کوئی رینجرز کے ساتھ معاملے میں تو نہیں ہے؟ ظاہراً تو ہے، لیکن میرے خیال میں کوئی تبدیلی اس حوالے سے آئے گی نہیں. اصل میں پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت سندھ میں جو گیم کھیل رہی ہے وہ مرکزی حکومت سے بعض مراعات حاصل کرنا چاہتی ہے پاناما لیکس کی آڑ میں، کہ پاناما لیکس کے حوالے سے ان کو کوئی فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور اس کے بدلے میں یہاں سندھ میں رینجرز کے حوالے سے، رینجرز کے اقدامات کے حوالے سے کوئی نرمی، کوئی نرم گوشہ جو ہے مرکزی حکومت کا حاصل کیا جائے. یہ ایک گیم ہو رہی ہے اور گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. آپ ہمیں اس معاملے میں رائے دے دیں، ہم آپ کو اس معاملے میں رائے دے دیں. کیا یہ مراد علی شاہ صاحب کی جو ہوئی ہے اس میں مرکز کی اپروول ہے؟ نہیں، مرکز کی اپروول اس میں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، قطعی طور پر نہیں ہوتی. مرکز کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ کون وزیر اعلیٰ بن رہا ہے، قطعی طور پر لا تعلق ہوتا ہے مرکز. لیکن اب یہ ہے کہ مرکز اب نئے وزیر اعلیٰ پر دباؤ تو ڈالے گا کہ اپنے اختیارات کے حوالے سے وہ قدم اٹھائیں. میرے خیال سے ان ایفیشنسی جو ہے مرکز نے بھی فیل کی ہوگی قائم علی شاہ صاحب کی، کہ ہم کچھ کہتے ہیں وہاں ہوتا کچھ نہیں ہے یا کچھ اس طرح کی بات. اینی ویز آگے بڑھتے ہیں. بیگ صاحب یہ جو اس دفعہ ایک عجیب کام ہوا کہ رینجرز کے اختیارات ان کو پوری طرح دیے بھی نہیں گئے اور لیے بھی نہیں گئے پوری طرح، یعنی کہ اب ان کے دائرہ کار کو صرف کراچی تک محدود کر دیا گیا. اب یہ جو صورتحال ہے یہ ایک خاص اشارے کی، اس سے کچھ خاص اشارے مل رہے ہیں کہ اس میں بھی کوئی خلوص کا عمل دخل نہیں ہے پیپلز پارٹی کی حکومت کی طرف سے، بلکہ وہ اس اختیارات کو ایک خاص مقصد کے لیے استعمال کرنا چاہ رہی ہے اور وہ یہ چاہتی ہے بس وہ مقصد کے لیے ہی ہم رینجرز کو استعمال کریں، اس کے علاوہ رینجرز کا کوئی کام نہ ہو. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ رینجرز کے جو اختیارات ہیں، خاص طور پر رینجرز نے جب سے یہ کہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ آرمی چیف نے بھی یہ کہا تھا کہ کرپشن کا اور دہشت گردی کا لنک ہے، جب تک یہ لنک نہیں ٹوٹے گا دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور رینجرز کے بہت سے جوان اور افسر جو ہیں اس دہشت گردی کی جنگ کی نظر ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے کہا کہ اس دہشت گردی کو اس وقت تک ختم نہیں کیا جا سکتا جب تک کرپشن کو ختم نہیں کیا جائے گا. جب یہ کرپشن انہوں نے اپنے کام کا ایک حصہ بنا لیا، کرپشن میں مداخلت کرنا، اس کو دیکھنا، تو اس پر پیپلز پارٹی ناراض ہوئی ہے. لیکن ان کا کہ کراچی کی حد تک تو ان کا کوئی معاملہ نہیں ہے، کراچی کی حد تک تو ایم کیو ایم ہی ہے اور کراچی میں جو بھی اقدامات کیے جائیں گے ان سے ایم کیو ایم متاثر ہوگی، اس سے پیپلز پارٹی متاثر نہیں ہوگی. لہٰذا وہ بڑی خوشی سے انہیں کراچی میں کچھ کھلی چھٹی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن وہی اختیارات وہ اندرون سندھ ان کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے. بڑی عجیب سی بات ہے آصف صاحب. دیکھیے کراچی
اور اندرون سندھ نہ صرف ایک ملک کا حصہ ہیں بلکہ ایک ہی صوبے کا حصہ بھی ہے. اگر کسی مجرم کو وہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ کراچی سے نکل کر حیدرآباد یا لڑکانہ چلا جاتا ہے تو رینجرز کے ہاتھ بند گئے, کیونکہ اب وہ لڑکانہ چلا گیا, اب وہ اس کو پکڑ نہیں سکتے. تو یہ بڑی عجیب و غریب, بڑی مذاق کا خیز صورتحال پیدا رینجرز کو کھلونا نہیں بنا دیا بیگ صاحب. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ رینجرز کے بارے, اگرچہ رینجرز نے وہاں ان کے بہت اچھے کام بھی کیے ہیں, کچھ ان کے کام کے میں لوگوں نے تنقید بھی کی ہے, لیکن بصیرت مجموعی ایک عام آدمی کے دیکھنے کے لیے یہ تو ملا ہے نا کہ دہشت گردی میں, تخریب کاری میں اور بتہ خوری میں, ٹارگٹ کلنگ میں زمین و آسمان کا فرق پڑا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ تقریباً ہر جرم کو جو ہے وہ 70 سے 80% کم ہو گیا ہے. تو یہ بہت بڑا, ایک بہت بڑی گین ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. اس کو چلے دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں اختیارات دیے جانے چاہیے. اب پیپلز پارٹی کا ایک اور مطالبہ بھی ہے, وہ بھی ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو منطقی ہے کہ اگر آپ دہشت گردی کو فائنینشیل کرپشن کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ کام پنجاب میں بھی ہو رہا ہے. جنوبی پنجاب میں بھی دہشت گردی ہے اور پنجاب بھی تو اٹا ہوا ہے کرپشن کے ساتھ. تو آپ یہاں کیوں نہیں کرتی؟ یہ یہاں آ کر آرم فورسز پر اسٹیبلشمنٹ پر ایک سوالیہ نشان لگتا ہے کہ اگر واقعتاً آپ کرپشن اور دہشت گردی کا جوڑ سمجھتے ہیں اور اس کو توڑ کر آپ دہشت گردی کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب بھی تو یہ کام ہونا چاہیے. لیکن پنجاب میں ٹارگٹ کلنگ اس طرح کے واقعات نہیں ہیں. اس طرح ٹھیک ہے, لسانیت بدترین شکل میں آپ کے سندھ میں موجود ہے, کراچی میں موجود ہے. اس کی بنیاد پر جو قتل و غارت ہوتی رہی ہے, پنجاب میں تو اس کا اشیر بھی نہیں ہے. لیکن پنجاب میں دہشت گردی تو کسی, جنوبی پنجاب میں تو بہت سے واقعات دہشت گردی کے ہوئے ہیں اور دہشت گردی تو اب سب طرف کام ہوئی ہے. دیکھیے, دہشت گردی کی ایک قسم ہے جو آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں پنجاب میں ہوئی ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کراچی کے حالات, جس طرح وہاں پہ قتل و غارت ٹارگٹ کلنگ جو ہو رہی ہے پنجاب یا سرحد میں, اس طرح نہیں ہے. لہٰذا وہاں پر تو یقیناً ایک ایمرجنسی سچویشن کی ضرورت ہے اور اس میں وہ لوگ جو کر رہے ہیں ان کو کرنا بھی چاہیے اور کچھ نہ کچھ فرق ضرور پڑا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جس کا مثال کے طور پر اگر ایک ویڈیو چلتی ہے ٹیلی ویژنز پر کہ ایک آدمی رشوت دے رہا ہے اور ایک لے رہا ہے اور کوئی قدم نہیں اس پہ اٹھاتا, نہ رینجر اٹھاتی ہے, نہ حکومت اٹھاتی ہے, نہ نیب اٹھاتی ہے, تو پھر سندھ والے تو اس پر کہ آپ فائنینشیل کرپشن کو اس سے جوڑتے ہیں اور یہ ایک ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے کہ اب یہ ہو رہا ہے, تو پھر اس پر سوال تو اٹھتا ہے. یعنی کم از کم اگر لمیٹڈ سطح پر ہی کوئی اقدامات کیے جاتے, کوئی ایک قدم ہی اٹھا لیا جاتا کہ یہ فلاں کام ہوا تھا, اس کے خلاف ہو رہا ہے, واقعی بصیرت مجموعی وہاں اتنا نہیں ہے, لہٰذا ہم زیادہ نہیں کرتے اور یہ جو ایک آدھ کام ہمارے سامنے آئے گا وہ اس کو کریں گے, تو پیپلز پارٹی کو اس طرح شکایت کا موقع نہ ملتا. ڈاکٹر صاحب, آخری اس حوالے سے میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ رینجرز کیا یہی حل رہ گیا ہے ہمارے ملک میں جسے کہتے ہیں امن و سکون کے لیے کچھ, یعنی کہ کیا رینجرز کی یہ کوشش ہے یا رینجرز کا یہ چیز بارآور ہوگی؟ یہ تو ایک جسے کہتے ہیں سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ لگتا ہے یہ, لیکن کوئی اس کا حل آپ کے ذہن میں ہے کہ مسلسل رینجر ہی رہے اور معاملہ ٹھیک ہو جائے؟ دیکھیں, خاص طور پر اگر سندھ کے حوالے سے آپ بات کریں تو 8 سال سے وہاں جو بلکہ اس سے بھی زیادہ وقت سے جو سلسلہ وہاں شروع ہوا وہ ختم ہونے کو نہیں آ رہا. تو کوئی تو ہو جو اس کو درست کرنے کی کوشش کرے, اور رینجرز کی آمد سے کوئی افاقہ تو ہوا ہے, کوئی بہتری تو آئی ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ اگر رینجرز وہاں نہ آتے تو جو صورتحال آج سے 4-5 سال 6 سال پہلے پیدا ہو چکی تھی وہ کراچی کو کہاں پہنچا دیتی اگر اس میں اس ٹارگٹ کے لیے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ علاج ہے؟ علاج یقیناً نہیں ہے, لیکن اگر سیاسی حکومتیں متحرک نہیں ہوں گی, اگر وہ فعال نہیں ہوں گی, اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گی تو اس کا نتیجہ تو پھر یہی نکلے گا. سیاسی حکومتیں سب کرپٹ ہیں. میں آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو میرے ذہن میں جب تک کہ وہ ہے نا کہ ای تہو بالا نہ کردن ای نظام, جب تک اس نظام کو نئے سرے سے نہیں اٹھایا جائے گا, بیگ صاحب یہ جو ہے یہ تو ایک کینسر ہے جس کا ایک پھوڑا کہیں نکلا آپ نے رینجرز کو بٹھا کے وہاں پھوڑا ٹھیک کر دیا, ایک پھوڑا کہیں نکلا وہاں ٹھیک کر دیا. یہ آپ سمپٹمیٹک ٹریٹمنٹ ہے کہ جہاں پھوڑے نکل رہے ہیں آپ اس کو کور کریں. بیماری اندر موجود ہے جو کہ تو یہ دہشت گرد پیپلز پارٹی میں بھی ہے, دہشت گرد ایم کیو ایم میں بھی ہیں, دہشت گرد اے این پی میں بھی ہیں, یعنی کہ ان کے ملیٹنٹ ونگز ہیں. پھر فرقہ واریت کے اندر شیعہ حضرات میں بھی ملیٹنٹس ہیں, سنی حضرات میں بھی ملیٹنٹس ہیں.
وہ چیزیں تو جو کہ تو ہیں، یہ تو جہاں جہاں کوئی چیز ابھرتی ہے وہ کرتے ہیں. اس کا کوئی رینجرز کا ہونا کوئی علاج تو نہیں ہے. یہ آپ نے بڑی گہری بات کی ہے اور بات بالکل درست ہے کہ یہ ایک عارضی اور ہنگامی اور وقتی علاج ہے جس سے وہ مریض کو عارضی طور پر یوں لگتا ہے جیسے کوئی صحت ہو گئی ہے. اصل میں تو اس نظام کی سارا قصور، ساری غلطی اس نظام کی ہے جس کی بنیاد پہ ہم چل رہے ہیں. اور نظام اور اس کے علاوہ ہمارے جو سیاسی لوگ جو اس نظام کو چلا رہے ہیں ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں اس نظام کے ساتھ، لہٰذا وہ اس نظام کو چمٹے ہوئے ہیں اور اسی کی حمد کر رہے ہیں اور اسی کے گیت گا رہے ہیں. ضرورت اس امر کی ہے، آپ نے بڑی صحیح بات چھیڑی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ اس نظام کو، جو ایک صحیح معنوں میں باطل نظام ہے، اس کو زمین بوس کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ یہ سوال ہے نا کہ اس کو زمین بوس کرنے سے پہلے ایک اچھا نظام، ایک ایسا نظام، اور میں سمجھتا ہوں اسلامی نظام سے بہتر کون سا نظام ہو سکتا ہے، وہ اسلامی نظام حقیقت میں نظام عدل اجتماعی ہے، اس کی تیاری ہو نا، اس کے لوگ تیار ہو. اگر لوگوں کے اندر وہ نظام، یعنی مثال کے طور پر میں کھڑا ہوتا ہوں اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے لیے، لیکن وہ نظام اگر خود میں نے اپنی زندگی پر، یعنی اس اسلام کو بصیت نظام کہہ لیے، یعنی اس کی شریعت کو کہہ لیے، میں نے اپنی ذات پہ نافذ نہیں کیا تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ نظام جو باطل نظام ہے، جو فرسودہ نظام ہے، جس نظام، اس کے علاوہ حل ہی نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں، دیکھیں اس وقفے پہ جانے کا وقت ہو رہا ہے. ناظرین، ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں. جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، جب امین بنایا جائے، امانت دار بنایا جائے تو خیانت کرے، واذا خاصم فجر، اور جب کبھی مذاکرہ یا مباحثہ آئے تو آپ اسے باہر ہو جائے. ناظرین، یہ آپ یارڈ سٹک اپنے ہاتھ میں رکھیے اور ہر پولیٹیشین، ہر پارٹی کو آپ اس میں سکین کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق خیر والے یا اصل اہل ایمان، یا جسے ہم کہیں کہ دیانت دار لوگ تو ہیں ہی نہیں. ابھی بھی جو تبدیلی ہو رہی ہے، بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ یہ عوام کو ایک ریلیف دینے کی کوشش ہو رہی ہے، پیچھے نظام سارا وہی ہے. یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ جب تک اس نظام کو جڑ سے اکھاڑ کر دوبارہ نیا نظام جو کہ دین پر مبنی نہ ہو، نہ قائم کیا جائے گا، اس ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. ہمارے ساتھ رہیے گا، آگے ہماری گفتگو جاری رہے گی. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان کے اندرونی حالات کے حوالے سے ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے رینجرز اور کراچی کے معاملے کو دیکھا. بیگ صاحب، ایک اور ایلیمنٹ ہے پاکستان کے معاملے میں. ایک شخص اگر وہ سمجھتا ہو کہ جی اس ملک کی جو قیادت ہے، ملک کی جو سیاسی پارٹیز ہیں، وہ آپس میں ملی ہوئی ہیں، باریاں لگی ہوئی ہیں، کبھی ایک کی باری کبھی دوسرے کی باری، دونوں کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چیز ہے، تو اس بندے کو کیا چاہیے کہ وہ اگر ایسے اس ماحول کو دیکھ رہا ہو تو وہ کیا کوئی احتجاج بھی نہ کرے، کوئی کس طرح اپنی بات آگے تک پہنچائے لوگوں تک؟ یعنی کہ میرا اصل مقصد یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے پھر ایک مارچ کا اعلان کیا ہے اور اس کو پھر الٹیمیٹلی دھرنے تک لے کے جا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس اور کیا آپشن ہے؟ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملک کہاں جا رہا ہے، کس طرح اس کے حالات خراب ہو رہے ہیں، اور کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، کرپشن سر عام ہو رہی ہے. ظاہری بات ہے فی الحال عمران خان کے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے. میں اس لحاظ سے کہتا ہوں باقیوں پہ ہر ایک پہ الزام ہوگا، اس شخص پہ الزام نہیں ہے. کیا ایسے لیڈر کو کیا کرنا چاہیے؟ خاموش ہو کے بیٹھ جائے اور وقت گزرنے کا انتظار کرے، یا اپنا جہاں اس کو کانسٹیٹوئنسی ملی ہوئی ہے کے پی کے میں، وہ اس کو اعلیٰ ترین لیول پر دکھائے کہ جناب ہم نے یہاں ماحول
جو ہے وہ بہتر کر دیا ہے، یا وہ واقعی پھر سڑکوں پہ نکل آیا جیسے پہلے اس نے دھرنا کیا، اس سے حاصل تو بظاہر کچھ نہیں ہوا، لیکن کیا آپ کا کیا خیال ہے یہ جو اقدام عمران خان کرنے چلے ہیں کہ پھر یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا جسے آپ کہتے ہیں احتجاج کا، اور اسی کی آڑ میں طاہر القادری صاحب بھی جو ہے تحریک قصاص کے نام سے لے کے چل رہے ہیں، کیا یہ چیزیں بارآور ہوں گی؟ کیا ان لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن ہے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہ کریں کہ ملک کا نظام خراب نہ ہو یا امن و آمنہ کی صورت خراب نہ ہو؟ کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں جی، یہ بات تو اپنی جگہ 100% درست ہے کہ لندن میں جو نواز شریف اور بے نظیر کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا تھا، وہ حقیقت میں اس وقت بھی کہا گیا تھا اور وہ اب حقیقت میں میثاق خرد و نوش ثابت ہوا ہے۔ بالکل، اور وہ مفاہمت کا ہے کہ جب ہم حکومت میں ہوں گے اور ہم جو کچھ کریں گے اور اس ملک کی جڑیں کاٹیں گے، فائنینشلی اس ملک کو تباہ و برباد کریں گے، تو آپ نہیں بولیں گے، اور جب آپ ہوں گے تو ہم نہیں بولیں گے۔ اس کا عملی نمونہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ 5 سال پاکستان پیپلز پارٹی نے مرکز میں حکومت کی تو یہ کہا گیا کہ ہم انہیں زمین پر گھسیٹیں گے، ہم ان کا پیٹ پھاڑ کر کرپشن نکال لیں گے، لیکن ان کے ساتھ کس قسم کے تعاون کا سلوک ہو رہا ہے، کس قسم کا ان کے ساتھ محبت امیز وزیر اعلیٰ پنجاب میں کہا تھا میں نام بدل دینا، نام بدلا گیا ان کا؟ نہ وہ تو لوڈ شیڈنگ کے والے سے بھی بدلنا تھا، اس لیے ناموں کی کمی پڑ گئی ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے کہ واقعتاً ایک میثاق خرد و نوش چل رہا ہے کہ آپ کھائیں پھر ہم کھائیں گے وغیرہ وغیرہ۔ ویسے صاحب یہ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ایک بات تو یہ تو تھی کہ زرداری اور پیپلز پارٹی کے دور میں تو واقعی ملک میں لوٹ مچی نظر آتی تھی، نو ڈاؤٹ۔ کیا نواز شریف کے اس دور میں بھی ویسی لوٹ ہے یا کچھ اس کا، کیونکہ اب تو کچھ کام ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، کچھ کام ہو رہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ روڈز کے اوپر، ٹرانسپورٹیشن پر، ریلوے میں فرق تو ہے، ہم اس کو برابر تو نہیں گردان سکتے بیگ صاحب؟ نہیں، اسٹریٹجی میں فرق ہے، اسٹریٹجی میں فرق ہے، اور یوں کہہ لیجئے طرز کار میں فرق ہے۔ آصف زرداری صاحب جو تھے وہ ان کا معاملہ تھا کہ وہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں حصہ چاہتے تھے، ہر روز کوئی واردات ہوتی تھی۔ موجودہ حکومت اس طرح کی اسٹریٹجی نہیں رکھتی، وہ ہر روز اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی۔ ہم ان کو برابر تو نہیں گردان سکتے۔ میری سنیے، میرا ایک رائے ہے، وہ غلط ہو سکتی ہے، وہ ایسی کہ وارداتوں کو اگر شمار کیا جائے کہ کتنی وارداتیں آصف زرداری صاحب نے فائنینشیل کرپشن کی ہیں اور کتنی موجودہ مرکزی قیادت نے نواز شریف نے کی ہے، تو آصف زرداری کی وارداتیں جو ہیں وہ کئی گنا زیادہ ہوں گی، کئی گنا زیادہ ہوں گی، لیکن اور نواز شریف کی کئی گنا کم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ کیلکولیٹ کریں گے، یہ میری رائے ہے، غلط ہو سکتی ہے، کوئی اتنی رائے نہیں ہے، لیکن جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ 100 وارداتوں میں اتنی کرپشن نہیں کر سکا ہوگا جتنی کرپشن 2-3 وارداتوں میں یہ کر گیا۔ آپ مثال کو دے سکتے ہیں؟ مثال دیکھیں، آپ دیکھیں کہ جتنا یہ دیکھیں، یہ جو مثال کے طور پر یہ آپ کی جو میٹرو ٹرین بنی ہے، میٹرو بس کا معاملہ ہے، اس کا ابھی تک وہ کسی صورت میں حساب دینے کو تیار نہیں ہو رہے، اور یہ باقی ممالک کی نسبت کئی گنا زیادہ بنی ہے۔ باقی ممالک کیا، پختونخوا میں اس سے 1/5 حصہ کم پر میٹرو بس بن رہی ہے۔ اسی طرح پلوں کا یہ جتنے معاملات ہیں ان میں میگا کرپشن ہے۔ یہ جو LDA ہاؤس کو جو تھا اس کو آگ لگی تھی، وہ کوئی بلا وجہ لگی تھی، اس میں ایک کوئی اس طرح کا معاملات تھے، تو ان کا طرز کار ذرا مختلف ہے، کم کرتے ہیں، بڑی چھوٹی موٹی چیز قبول نہیں کرتے، بڑی سطح پہ کرتے ہیں اور کبھی کبھار کرتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ ہر روز کرتے تھے اور ہر چیز قبول کر لیتے تھے، یہ ایک فرق ہے۔ لیکن بہرحال ایک بات تو طے ہے کہ ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جیسے آپ نے کہا کہ بھائی تم حکومت کر لو، تو اس کے بعد پھر ہماری باری ہے۔ اس پر عمران خان کھڑا تو ہوا ہے، لیکن عمران خان کا بھی معاملہ یہ ہے
کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی صرف چہرے بدلنا چاہتا ہے، وہ نظام بدلنے کے موڈ میں نہیں ہے، نہ وہ میں سمجھتا ہوں جو اس کا انداز ہے، جو اس کا احتجاجی انداز ہے، اس میں نظام بدلا جا سکتا ہی نہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دائیں بائیں کھڑا کر لیں گے جو پرانے نظام میں لوٹ کھسوٹ میں شامل تھے، تو وہ نئے نظام کو کس طرح کامیاب ہونے دیں گے؟ اگرچہ آپ کی بات درست ہے کہ بذات خود عمران خان کا دامن جو ہے وہ اس طرح کی کرپشن سے صاف ہے، لیکن حالات کی مجبوری سے چاہے کہہ لیجئے کہ انہوں نے بعض ایسے لوگوں کو قبول کیا ہے جن کا دامن جو ہے وہ داغدار ہے۔ اس حوالے سے دیکھا تو لہٰذا لوگ سمجھتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں کہ چہرے تو شاید اس تحریک کے نتیجے میں بدل جائیں، لیکن یہ نظام نہیں بدلے گا، اور ہم ڈسے ہوئے ہیں اس نظام کے ڈسے ہوئے۔ جب تک یہ نظام ہے، یہ کوئی نہ کوئی نئے چہروں سے نہ کسی انداز میں عوامی سطح پہ کوئی فلاح و بہبود کا کام، کوئی بہتری کا معاملہ آنا ممکن نہیں۔ پھر ایک اور بات ہے، دیکھیے ہمارا دنیا کی نسبت فرق ہے۔ پاکستان ایک خاص، دیکھیے ہندوستان ایک خطہ تھا، ہم نے اس کو یوں کاٹ دیا جیسے کیک کاٹتے ہیں، اور اس کو کاٹ کر الگ کر لیا، حالانکہ یہ ہندو کے اس کے یہ خطہ اس کے لیے تقدس کا درجہ رکھتا تھا، اس کو وہ گو ماتا نہیں بلکہ ماتا کہتا ہے، اور ہم نے اس کی ماتا کاٹی ہے اور کاٹ کر ہم نے الگ کیا۔ اس کی بنیاد کیا ہم نے بنائی کہ ہم یہاں لا الہ الا اللہ کا نظام نافذ کریں گے، اور پھر سن 49 میں فوری طور پر قرارداد مقاصد بھی پاس ہو گئی، لیکن ہماری ٹرین جو ہے وہ پٹری پر سیدھے راستے پر جانے کی بجائے الٹی چلنی شروع ہو گئی، اور ہم اس نظام سے دور ہوتے چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم جو ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا ہے آج، جس طرح ملک جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہے ہر شعبے میں، وہ معاشی ہو، وہ معاشرتی ہو، وہ سیاسی ہو، ہر سطح پر تنزلی کا شکار۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادیں کوئی اور بنائی ہیں اور عمارت کہیں اور کھڑا کر رہے ہیں۔ اچھا بیگ صاحب، پھر عمران خان پہ آتے ہیں۔ دیکھیں عمران خان کے پاس صاف سی بات ہے وہ اس مشن کو تو لے کے نہیں چلا ہوا۔ آپ کے مطابق اس کو یہ مشن اختیار کرنا چاہیے کہ بھائی نظام بدلو گے تو تبدیلی آئے گی، لیکن کے پی کے میں اس کی حکومت ہے، اور وہاں پر کچھ نہ کچھ جو بظاہر نظر آتا ہے، اگرچہ میڈیا بہت سی چیزیں روک بھی لیتا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ نظر آتا ہے کہ وہ بہتری کی کوشش کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس صورتحال میں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ عمران خان اس صوبے کو ایک ماڈل بنا کے دکھائے اور پھر کہے کہ بھائی اس طرح کا ماڈل چاہتے ہو تو پھر پورا پاکستان میں اگر اس طرح کا ماڈل چاہتے ہو تو پھر تحریک انصاف کو سلیکٹ کرو؟ یہ طریقہ مناسب ہے، یا وہ کہہ کہ نہیں بھائی میں اپنی جماعت کو ایسے عناصر سے بھی پاک کرتا ہوں جو کہ کرپشن، جن کی بنیاد میں کرپشن ہے، جیسے آپ نے خود کہا کہ کچھ لوگ اس کے گرد ایسے آ گئے ہیں اور جب اس کو لانے پڑے ہیں، اور میں چاہے نظام بدلے نہ بدلے لیکن میں پوری قوم کو اس بات پہ اویئر کروں گا کہ یہ جو موجودہ نظام ہے، اس نظام کو آپ جتنا مرضی ٹھیک کر لیں، اس نظام سے خیر برآمد نہیں ہونی۔ دیکھیے اس کے دو طرف ہم بات کر سکتے ہیں۔ جی، اگر تو اس نے اپنے کام کی بنیاد کو تحریک پاکستان بنانا ہے کی بنیاد پر، اگر اس نے اپنی کام کی بنیاد کو قرارداد مقاصد بنانا ہے تو اس کو پھر وہ لائن اختیار کرنی چاہیے تھی، اور ایسا ہی کیا خیال جس طرح کی وہ پرسنالٹی ہے اس کو اس رستے پہ ہی جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ابھی اس وقت جو میں صورتحال دیکھ رہا ہوں کہ وہ نہ ادھر کے جا رہے ہیں نہ ادھر کی جا رہے ہیں، اور خیبر پختونخوا پر بھی وہ پوری طرح اپنے آپ کو فوکس نہیں کر سکے۔ اگر خیبر پختونخوا کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا فوکس کرتے عمران خان، تو میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک طریقہ سیاسی کیوں نہ کر، ان کو کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ اس لیے نا کہ وہ بین ہی وقت پر وہ مرکزی حکومت بھی چھیڑ چھاڑ میں شامل ہیں، اس پر بھی یہاں بھی وہ جو ہے وہ کبھی تحریک چلاتے ہیں، کبھی دھرنا دیتے ہیں، کبھی کچھ۔ اگر اپنے آپ کو بالکل فوکس کر لیتے خیبر پختونخوا پر، تو سیاسی سطح پر کہہ رہا ہوں، میرا جو مذہبی بنیاد پر یہ عقیدہ ہے کہ جب تک اسلام بصیت نظام یہاں نہیں آتا کوئی خیر، کوئی مستقل خیر برآمد نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے اس نظام میں آپ گن کے بتا دیں کہ کس پولیٹیشین کی کوئی جگہ ہے؟ کسی کی ہے؟ میری انگلی پہ کوئی نشان نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ وہ آپ سے
جبکہ اصل میں بات اسی بات کو کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے عمران خان کو بھی یہ بات سمجھ آئے کہ یہ جو کرپٹ لوگ ہیں اگر یہ تبدیل بھی ہو جائیں گے تو ان کی جگہ اور کرپٹ آ جائیں گے. بالکل ٹھیک. ہر ایک کا دامن داغدار ہے، اور جو آئین کی جو شک ہے وہ 62 اور دوسری 63 اس پر تو پورا اتر کوئی نہیں رہا. آصف میر صاحب، جہاں تک آئین کا تعلق ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات سامنے آئی ہے اور بڑی صحیح سامنے آئی ہے کہ بالفعل، میں لفظ بالفعل استعمال کر رہا ہوں، کہ بالفعل نہ آئین ہے اس وقت پاکستان میں، نہ جمہوریت ہے اس وقت پاکستان میں. بیوقوف بنایا ہوا ہے. بالکل. یعنی آئین کو بھی صرف اپنے مقاصد، اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنی سیاسی مفادات کے لیے اور اپنی لوٹ مار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آئین کی شک نمبر 31 ہے. پہلے تو آئین کی شک نمبر 2 لے لیں، جس میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ ریاست کا مذہب اسلام ہوگا. پھر یہ سیکولر لوگ دن دنا رہے ہیں، اور حیرانی کی نہیں دیکھیں مسلمان تو ہے نا بیک صاحب، کوئی وہ یہ تو نہیں کہ وہ کافر بیٹھے ہوئے. بات ہے کہ وہ تو اگر آپ سطحی طور پہ دیکھیں تو ٹھیک ہے مذہب مسلمان ہے، ٹھیک ہے سیاست کا مذہب اسلام ہے. جب یہ لکھا جاتا ہے، دیکھیں کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی، ریاست کا مذہب اسلام ہوگا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہاں کوئی غیر اسلامی کام نہیں ہو سکتا. ریاست کا مذہب اسلام ہے، کسی فرد کی بات نہیں ہو رہی. جب یہ کہا گیا کہ ریاست کا مذہب یہ ہے، اور پھر آپ شک نمبر 31 دیکھیے کہ اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ حکومت پاکستان کا فرض ہوگا کہ وہ لوگوں کو اسلام کی تعلیمات سے آگاہ کریں، قرآن کی تعلیمات سے آگاہ کریں، لوگوں کو عربی اتنی سکھائیں کہ لوگ اپنی آنکھوں سے یعنی بغیر ترجمے کے وہ قرآن پاک کو پڑھ سکیں اور اس پر عمل کر سکیں. یہ کیا کہیں دیکھتے ہیں آپ کو حکومت اس طرف کو قدام کر رہی ہے؟ پھر آ جائیے، پھر میں دیکھتا ہوں آئین کی 149 نمبر یہ ہے. اب میں مذہب سے ہٹ کر سیاست پہ آ گیا ہوں. وہ اس میں ہے کہ آپ جو سندھ کے حالات کی بھی آپ سے بات ہو رہی تھی، آپ یہ اقدام کریں. وہ اس کی تفصیل ہے، میں اس وقت آپ کو نہیں بتا سکتا، اس پر بھی کوئی عمل نہیں ہو رہا. جہاں ان کا جی چاہتا ہے، جہاں ان کا مفاد ہو، جہاں انہیں کوئی سیاسی فائدہ حاصل ہو، وہاں انہیں آئین یاد آ جاتا ہے، اور جہاں ان کا سیاسی فائدہ نہ ہو بلکہ آئین ان کی خواہشات، ان کے نفس کے ساتھ، ان کی نفسیانی خواہشات کے ساتھ تصادم میں ہو تو یہ آئین کو پونترے رو دیتے ہیں. تو آج کل آئین جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی کہ قوم کو بس جہاں ضرورت پڑتی ہے وہ کہتے ہیں جی آئین اور جمہوریت، حالانکہ نہ وہ خود اس کے جو پیرامیٹرز ہیں ان پر عمل پیرا ہیں، نہ آئین کے کوئی دفعات ہیں ان کو کوئی نافذ کیا جا رہا ہے. ناظرین، یہ ہمارے ملک کے ساتھ حال ہو رہا ہے. سوچنے کی یہ بات ہے کہ واقعی دیکھا یہ جائے کہ اس طرح کے سیلف سلیکٹڈ آئین اور سیلف سلیکٹڈ جو ہے پروٹوکولز کے ساتھ یا اخلاقی اقدار کے ساتھ کہ بہت سی چیزوں کو لیا ہوا ہے، بلکہ بہت سی چیزوں کو چھوڑا ہوا ہے، چند چیزوں کو اپنے مفاد کے لیے لیا ہوا ہے، تو کیا یہ دین اور ملک کے ساتھ اخلاص ہے یا کوئی اور کہانی ہے؟ ناظرین، وقت ہوا ہے اس وقت وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. اسٹے ود اس. زمانہ گواہ ہے. زمانہ گواہ ہے. ویلکم بیک ناظرین. کچھ دن پہلے ہمارے سامنے خبر آئی تھی کہ CIA کے چیف نے یہ کہا کہ ہم پاکستان پر ڈرون حملے جاری رکھیں گے اور ہمیں اس کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہماری ملک کی فوج دنیا کی بہترین فوج میں شمار کی جاتی ہے اور ہمیں اس پر فخر ہے. لیکن ایسے ملک کی فوج جو کہ دنیا کی بہترین ملک کی فوج ہو، بلکہ دنیا کی بہترین فوج ہو، اس کو اس طرح کا جملہ سننا پڑے کہ جی ہم آپ کے ملک میں جہاں چاہیں گے ہم ڈرون حملہ کریں گے. ہماری فوج کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ ہمارے سپاہ سالار جو اس وقت جو ہے پوری قوم کی نظریں ان کے اوپر لگی ہوئی ہیں، ان کا کیا رد عمل ہونا چاہیے جو کہ سامنے نہیں آیا؟ اس حوالے سے میں بیگ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا. بیگ صاحب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان کی فوج کے نام سے دنیا کانپتی ہے، ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ ایسی خدائی طاقتوں کا حامل ہو گیا ہے
بیگ صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ہماری فوج کا کیا رد عمل ہونا چاہیے؟ کیونکہ امریکی جو ہے وہ اس بات کو نہیں سوچتے ڈرون مارتے ہوئے کہ جس کو مار رہے ہیں وہ ان کے یعنی کہ پاکستان کے حق میں ہے یا پاکستان کے خلاف ہے، وہ اس کو اپنے خلاف سمجھتے ہوئے اس کو مار دیتے ہیں۔ اصل امیر صاحب آپ نے بڑی ہی صحیح بات کہی ہے کہ یقیناً پاکستان کی فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے۔ اس کے ساتھ ایک چیز کو اور اضافہ کر لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، دنیا کی چھٹی ایٹمی قوت ہے پاکستان۔ اس کے باوجود ایسے ایک ایٹمی قوت کے حامل ملک کو یہ کہا جائے، اس قوم کو یہ کہا جائے کہ ہم جب چاہیں گے جہاں چاہیں گے ڈرون حملہ کریں گے اور جسے چاہیں گے ہلاک کر دیں گے، یہ بڑی توہین آمیز بات ہے۔ البتہ میں یہ بات کہوں گا کہ اس دفعہ جو رد عمل فوج کی طرف سے آیا ہے اس ڈرون حملے پر، اور جس طرح کچھ امریکن باغے پاکستان آئے ہیں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈائریکٹر سے یہ بات تو یہ کہی ہے، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس نے اپنی اپنی ایک کھسیانی بات کی ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کی طرف سے خاص طور پہ آرمی چیف نے اس پر جو رد عمل کا اظہار کیا تھا، اس سے معلوم ہوتا ہے، میں نہیں جانتا کہ ایسا ہوگا، لیکن جس قسم کا رد عمل سامنے آیا تھا وہ یہ آیا تھا کہ آئندہ ایسا کسی صورت میں نہ ہو۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں، اور میں آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے آرمی چیف اور فوج کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، اگر آپ نے اس معاملے میں سٹینڈ نہ لیا، اس ڈرون کے معاملے میں سٹینڈ نہ لیا، تو گویا ہماری تمام توقعات جو ہیں فوج کے ساتھ، آج ہم یہ برداشت کر رہے ہیں، کل ہم ان کے زمینی بوٹس بھی جو ہیں ان کو بھی قبول کر لیں گے، حالات وہ اس طرح کے بنا دیں گے۔ دیکھیے، امریکہ پاکستان سے یہ سلوک کیوں کر رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس نے معاشی طور پر پاکستان کو غلام بنا لیا ہوا ہے۔ فوج کا بھی ساز و سامان کا مسئلہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اٹکا ہوا ہے۔ معاشی طور پر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر یہ سلسلہ گرتا چلا گیا تو پھر فوج کے بھی بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ امریکہ کو روک سکے۔ ابھی وقت ہے، اس وقت حالات کی پرواہ کیے بغیر کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس شخص نے اس طرح کی بات کی ہے، CIA کے ڈائریکٹر نے، تو پھر جواب یہ جانا چاہیے کہ اگر آپ کا ڈرون اس دفعہ آیا تو خیریت سے واپس نہیں جائے گا، بلکہ اس پاک سرزمین میں وہ دفن ہو جائے گا۔ جب تک ان کو اس طرح کا میسج نہیں جائے گا وہ باز آنے والے نہیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ فوج نے اس دفعہ سیاست سے باہر رہ کر، اور رحیل شریف نے اپنا جس طرح کا امیج بنا لیا ہے، اگر وہ عملی طور پر ایسا نہیں کرتے تو ان کے امیج کو بھی نقصان پہنچے گا، اور فوج کی بھی وہ جو ایک انہوں نے ری گین کی ہے، ایک حیثیت، ایک پوزیشن ری گین کی ہے عوام میں، وہ بھی ضائع ہو جائے گی۔ بیگ صاحب، یہ بظاہر دیکھیں نا، میں جسٹ ریئلائز یہ کر رہا ہوں کہ جناب دنیا کا ایک ملک جو ہے وہ ہماری جسے کہتے ہیں نا ہماری حفاظت کے حصار سے باہر ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، کوئی ملک اگر یہ سوچے، ملک کا شہری، کہ جناب اور تو کوئی ملک ہم حملہ کر کے دیکھے اس کے تو ہم بیڑا غرق کر دیں گے، سوائے ایک ملک کے، وہ جب چاہے کر دے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ بیگ صاحب اس معاملے میں ہمیں بھرپور اقدام بھی، اور جو فوج کی اوپ سے کہیں کہ جناب اب یہ چیز نہ کریں، اب آپ نے اتنی اصلاحات کر لی ہیں، اب یہ چیز نہ، جو بھی ہے وہ آپ اگر ملک کے لحاظ سے کسی چیز کو، کسی شخص کو نقصان دہ سمجھتے ہیں تو وہ فیصلہ آپ کا اپنا ہونا چاہیے، نہ کہ اب آپ کو ڈکٹیٹ کرایا جائے۔ یہ اصل سچویشن اس وقت یہی ہے، اور یہ جیسے آپ نے خود کہا کہ ہماری پرزور جو ہے اپیل ہے ان سے کہ اس معاملے کو اب دیکھیں، اب وقت ہے میرے خیال سے کہ اب فوج نے اپنے کچھ نہ کچھ جو ہے جو ساکھ خراب ہو گئی تھی پچھلے کچھ عرصے میں، اس کو ری گین تو انہوں نے کیا ہے۔ وہ ساکھ بحال ہو گئی ہے کافی حد تک، اور یہ تبھی بحال رہ سکتی ہے کہ امریکہ کے ہر ڈو مور کو نو مور کہا جائے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اب صرف اب کے مار والی بات نہیں چلے گی، اب قطعی طور پر نہیں چلے گی۔ اب جس طرح چائنا اور امریکہ کا ایک جو دراڑ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور پاک چائنا کوریڈور ایک بہت اہم سنگ میل ہے جس کو کہ پاک فوج جو ہے وہ خاص طور پر دیکھ رہی ہے، تو اس لحاظ سے تو اب یہ سٹینڈ لینا بنتا ہے بیگ صاحب۔ بالکل بنتا ہے، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم سٹینڈ لیں گے تو پھر کوئی ہماری مدد کو آئے گا اگر ہمیں ضرورت ہوئی، لیکن اگر ہم خود ہی سٹینڈ نہ لے سکے
تو پھر ہماری مدد کو کون آئے گا؟ لہٰذا اس معاملے میں پاک فوج کو چاہیے، اور ہماری توقعات ان سے یہی ہیں کہ اگر وہ امریکہ کے سامنے اس حوالے سے ڈرون کے حوالے سے یا کسی قسم کی مداخلت کے حوالے سے، فوجی مداخلت کے حوالے سے کوئی اقدام کرتے تو ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عوام فوج کی پشت پر کھڑی ہوگی، لیکن اگر کسی قسم کی اس طرح جس طرح وہ واقعہ ہو گیا تھا ایبٹ آباد والا، اگر اس طرح کا کوئی واقعہ خدا نہ خواستہ ہو گیا تو پھر فوج کی ساکھ جس طرح ملا منصور والا واقعہ ہوا، وہ بھی تو ایک صاف سی بات ہے کہ وہ بھی پاکستان کے تو علم میں نہیں تھی، وہ بہت ہی آپ کہنا چاہیے توہین امیز معاملہ تھا۔ آئندہ ایسا معاملہ ہوا تو فوج نے جو ساکھ اپنی بحال کی ہے وہ اس طرح نہیں رہے گی۔ بیگ صاحب، جو پوری دنیا میں سب سے بڑی ایمبیسی جو کھلی ہے امریکہ کی اسلام آباد کے اندر، اور اس کے اندر جو اس کا جو ایریا ہے اور جتنا اس کو سیکیور کیا گیا ہے، یہ تو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایسی جگہ بنا دی گئی کہ پاکستان کے اندر سے وہ کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرنا چاہے، اور مرکز کے عین اندر بنا دی گئی ہے۔ کیا ہماری فوج کو اس حوالے سے کوئی ادراک ہے کہ یہ ہم کتنا بڑا ایک جو ہے خطرناک چیز جو ہے وہ ہم اپنے ملک میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ایمبیسیز چھوٹی ہوتی ہیں، ان کے جسے ایک خاص مشنز ہوتے ہیں، ان کے سارا کچھ ہوتا ہے، یہ کس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے؟ آصف صاحب، آپ نے ایک بڑی ہی صحیح بات کی نشاندہی کی ہے۔ آپ اور کچھ نہ کسی پیشین گوئی میں نہ پڑیں کیا عقل ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹری کیا ہے۔ امریکہ نے جہاں کہیں بھی بہت بڑی سفارت خانہ بنایا ہے وہاں وہ کوئی نہ کوئی بربادی لے کر آیا ہے، اور یہ بننا شروع ہوا تھا مشرف صاحب کے دور میں۔ یہ شاید میں یقین سے نہیں کہا، لیکن اصلاً یہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے نا وہ اس نے یہ شکل اختیار کیا ہے۔ این ممکن مشرف کے دور میں انہوں نے ضمیر وغیرہ سب اور بہت بڑی سطح بنی ہے۔ عراق میں بہت بڑی بنی تھی، امریکہ کا سفارت خانہ بنا تھا۔ اسی طرح امریکہ کی ہسٹری یہی ہے کہ اس نے کسی ملک کے خلاف اگر کوئی گنونا کھیل کھیلنا ہو، اگر کوئی مکروہ عزائم رکھتا ہو تو وہ وہاں کی سفارت خانہ اس کو بہت بڑا ہوتا ہے، اور وہ سفارت خانہ ہی اصل میں اس کا، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ جو وہ اس ملک کے خلاف جنگی عزائم رکھتا ہے اس کی بنیاد بنتا ہے۔ اور اس کے علاوہ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ عسکری قیادت کچھ اس کا ادراک کر رہی ہے بعض حالات سے، اس لیے ابھی بھی اطلاعات ہمیں جو آتی ہیں وہ یہی ہے کہ ایئرپورٹ پر جہاز آئے ہیں، اچانک آئے ہیں، لینڈ ہوئے ہیں، سامان گیا ہے، نہ سامان چیک ہو رہا ہے، نہ کچھ ہو رہا ہے، وہ پہنچ رہا ہے وہاں پہ ایسے۔ لیکن عین ممکن یہ بھی آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن میری اطلاع کے مطابق تو اس دفعہ جو جہاز آئے ہیں ان کو واپس کر دیا گیا ہے۔ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے یا مجھے اطلاع اس کے جو اللہ کرے جو ایسا معاملہ ہو اور ہماری جو ہے وہ فوج جو ہے اس معاملے میں اور بغیر کسی ویزا کے آئے تو انہوں نے کو واپس کیا گیا، اس طرح کی اطلاعات ہیں۔ صحیح بات، حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ اس کے عزائم کے بارے میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ پاکستان کے بارے میں اس کے عزائم جو ہے، امریکہ کے عزائم وہ انتہائی گنونے ہیں، انتہائی مکروہ عزائم ہیں۔ اور ایک اور بات ہے کہ اسلام آباد میں سفارت خانے کے علاوہ کچھ مکانات حاصل کیے گئے تھے جن کا کرایہ جو تھا وہ ڈالروں میں ادا ہوتا تھا، بلیک واٹر ٹائپ، ان کے بارے میں یہ اطلاعات آئی ہے کہ انہیں خالی کرا لیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ بہتری آئی ہے پیپلز پارٹی کے دور کے بعد، اس دور میں یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بہتری آئی ہے۔ بیگ صاحب، اس میں تو پروگرام کے آخر میں بیگ صاحب آپ کے گوش گزار بھی کرتا ہوں، ناظرین آپ کے بھی، کہ جو قرآن مجید کی آیت ہے نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ تیاری کرو جس حد تک تمہارے استطاعت میں ہے، من قوت ومن رباط الخیل، طاقت میں بھی اور گھوڑوں کے حوالے سے بھی، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اس سے ڈراؤ اپنے دشمنوں کو بھی اور اللہ کے دشمنوں کو بھی۔ ناظرین، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اور ہمارے ارباب اختیار خصوصاً ہماری افواج ان کو ہدایت اور سلامتی کے ساتھ رکھے۔ خاص طور پر دعا کیجئے کہ پاکستان ایک حقیقت میں ایک اسلامی فلاحی ریاست بن سکے۔ جی بالکل، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کرے۔ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ناظرین، اور اس حوالے سے کوئی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی کمنٹ ہو تو پلیز ہمیں ضرور ای میل کیجیے گا۔ ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.